بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ومن كانت الآخرة نيته جعل الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس شخص کی نیت آخرت کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام مرتب فرما دیتا ہے اور اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ دوستو، ہم نیت کے متعلق پڑھ رہے ہیں کہ نیت کسی بھی کام میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اگر نیت اچھی ہے کسی بھی کام میں تو یہ عمل کا اخلاص کہلاتی ہے، اور اگر کسی کام میں نیت لوگوں کو دکھلاوا ہے تو یہ ریا و سمعہ کہلاتا ہے۔ آج ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ جب کوئی شخص نیت اچھی کرتا ہے تو اس کے عمل میں اور اس کے عمل کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت الآخرۃ نیت، جس شخص کی نیت آخرت کمانا ہو، آخرت کا حصول ہو، تو اللہ کی مدد یہ شامل حال ہوتی ہے کہ اللہ اس کے امور کو مرتب فرما دیتے ہیں، اس کے امور جمع ہو جاتے ہیں، بکھرے نہیں پھرتے رہتے، اس کی زندگی ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے۔ دوسرا، اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، اور تیسرا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ تو دوستو، ہم سب کو چاہیے اپنی نیت کو اچھا کریں تاکہ اللہ ہمارے اعمال میں اور ان کے نتائج میں اپنی مدد کو شامل حال فرما دیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو مادہ پرستی کی جنگ ہے اور اس کے اندر جو مال کمانے کی حرص ہے، ہوس ہے، اس کے اندر تو آخرت کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ آخرت کا حصول بہت کم لوگوں کی نیت ہے، اسی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کما رہے ہیں، اور اس کے نتائج، برے نتائج بسا اوقات دنیا میں بھی سامنے آتے ہیں۔ ایک تو امور غیر مرتب ہو جاتے ہیں، ساری زندگی بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اور جن بچوں کے لیے کماتے ہیں، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ساری زندگی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بچوں کے لیے کمایا، اور آخر میں جب ہڈیاں کام کرنی چھوڑ گئیں اور بڑھاپے کو پہنچے تو انہی بچوں نے گھر سے باہر نکال دیا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اپنے امور میں آخرت کو سامنے رکھیں تاکہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔